بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا کے دیوانوں، کورونا وائرس کی عالمگیر وبا نے دنیا بھر کو بحرانی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اگر ہم چاروں اطراف نظر ڈالیں تو بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ احکام الہی سے دوری اور اعراض اور روگردانی کے کیسے بھیانک اور عبرتناک مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے چمکتے دمکتے شہروں کو ویران کر دیا، کس طرح کورونا وائرس نے دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا لیا۔ اے لوگوں، کیا ہم نے کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا اتنی خطرناک بیماری کیوں آئی؟ ہم سب اس بیماری کے سایہ تلے کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ یاد رکھو، کیونکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی تعلیمات اور اس کے احکام کو چھوڑ دیا، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ قرآن کی تعلیمات کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے عام اعلان کر رہا ہے، قرآن کھلے عام اعلان کر رہا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں ہے، 59 میں ہے، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اعلیٰ حضرت کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اے نبی، اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں یعنی بیٹیوں اور مسلمان کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النور میں آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اعلیٰ حضرت کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور وہ دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالیں اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں۔ قرآن کی تعلیمات ہونے کے باوجود مگر افسوس، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، اور بات پھر بھی وہاں ہی آ گئی، ساری دنیا میں لوگ ماسک کی صورت میں پردہ کر رہے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے لوگوں کی اکثریت اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ گئی ہیں۔ ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کورونا وائرس سے متاثر اور ہلاک ہونے والوں میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے۔ کورونا وائرس کے ڈر کی وجہ سے عورتیں اور لڑکیاں کے حجاب کے استعمال اور رجحان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جو لوگ کل تک حجاب پر تنقید کرتے تھے، جو لوگ کل تک حجاب پر، برقع پر، نقاب پر، پردہ پر تنقید کرتے تھے، آج خود کو وائرس سے بچنے کے لیے منہ ڈھانپ کر پھر رہے ہیں۔ چائنا حکومت نے حجاب اور پردہ پر پابندی لگائی۔ امریکہ کے پارلیمنٹ میں حجاب اور پردہ کے خلاف آوازیں بلند ہوئی۔ یورپ ممالک میں حجاب اور پردہ کی بے حرمتی کی گئی۔ جب ہم نظر اٹھا کر دیکھیں اور دنیا کا جائزہ لیں تو بہت ہی برا حال ہے۔ پردہ کے خلاف، حجاب کے خلاف نہ جانے کتنے لوگ کس طرح کی سازش رچے۔ آئیے ہم ذرا ملک کا دورہ کرتے ہیں، ملک کا جائزہ لیتے ہیں۔ چائنا حکومت نے حجاب اور پردہ پر پابندی لگائی۔ امریکہ کے پارلیمنٹ میں حجاب اور پردہ کے خلاف آوازیں بلند ہوئی۔ یورپ ممالک میں حجاب اور پردہ کی بے حرمتی کی گئی۔ ہندوستان کے کچھ شدت پسند لوگوں نے حجاب اور پردہ کے خلاف آواز بلند کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن افسوس، حجاب پر پابندی لگانے والوں کو ڈبل حجاب پہننے پڑے، پورے بدن کو سر سے پیر تک چھپانے پڑے، صرف اور صرف ایک بیماری کی وجہ سے۔ اسلام نے تو صرف عورتوں اور لڑکیوں کو پورے بدن کو چھپانے کا حکم دیا ہے، لیکن اس بیماری نے، اس وائرس نے پورے دنیا کے لوگوں کو
مرد اور عورت سب کو پورے بدن کو چھپانے پر مجبور کر دیا، لیکن اسلام نے مسلمان کی عورتوں پر ایک ایسا تحفہ دیا، ایک ایسا گفٹ دیا۔ اسلام نے مسلمان کی عورتوں کو ایک ایسا تحفہ دیا، ایک ایسا گفٹ دیا جسے حجاب کہتے ہیں، جسے پردہ کہتے ہیں، تاکہ حجاب میں مسلم عورتیں بالکل محفوظ رہیں، اپنے آپ کو سیفٹی محسوس کریں، اپنے آپ کو سیفٹی محسوس کریں، کیونکہ حجاب یہ ایک ماسک بھی ہے اور مسلمان عورتوں کا زیور بھی ہے، اور ہر مسلم عورتوں اور لڑکیوں کی ایک ہی آواز ہے، جس آواز کو آپ خود سنیں۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، میرے رب کی اطاعت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، ایمان کی حلاوت پردہ ہے۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں، کرونا وائرس کے خوف سے، اس مرض سے بچنے کے لیے آج کی سائنس یہ کہتی ہے صفائی کا پورا خیال رکھا جائے، لوگوں کے درمیان دوری بنا کر رہیں، سوشل ڈسٹینس بنا کر رکھیں، ہمیشہ ہاتھوں کو صاف رکھے، منہ پر ماسک لگائے۔ آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے بھی تو یہی تعلیمات دی تھی، جس فرمان کو ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث پاک ہے، بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام کی طرف سفر کر رہے تھے، آپ کو ایک مقام پر اطلاع ملی کہ ملک شام کی طاعون کی وبا پھیل چکی ہے۔ آپ کو ایک مقام پر اطلاع ملی کہ ملک شام کی طاعون کی وبا پھیل چکی ہے، تو اس وقت قافلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے۔ آپ نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی علاقہ کے متعلق سنو کہ وہاں وبا پھیل چکی ہے تو اس علاقہ کی طرف مت جاؤ، اس ایریا کے طرف مت جاؤ۔ اگر تم اس علاقہ میں ہو جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے مت بھاگو۔ آج سائنس کرونا سے بچنے کے لیے جو حکم دے رہی ہے، اسلام نے بھی تو یہی تعلیمات دی تھی۔ حرام سے دور رہو، پردہ کرو، حجاب پہنو، صفائی کا خیال رکھو۔ بے شک صفائی نصف ایمان ہے، کیونکہ اسلام وہ نظریہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی اور سبق ملتا ہے۔ انسانی زندگی کے ہر طبقے کے لیے براہ راست رہنمائی موجود ہے، مکمل دستور باضابطہ طور پر اسلام کے پاس موجود ہے۔ وہ دنیا کے کسی بھی قوم کے پاس موجود نہیں ہے، وہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے پاس موجود نہیں ہے، وہ دنیا کے کسی بھی دھرم کے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس بیماری سے محفوظ رہنا ہے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے، اور وہ حجاب کرنا ہے اور پردہ اپنانا ہے اور وضو کرتے رہنا ہے ہمیشہ۔ آج کی جدید سائنس بھی کہتی ہے اگر کوئی دن میں 5 بار وضو کرتا ہے تو کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وضو کے طریقے کو دیکھا جائے اور سائنسی بنیادوں پر اس کو پرکھا جائے تو حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے منہ کو لے لیں، وضو میں 3 دفعہ کلی کرنے سے منہ کی غلاظت پاک ہو جاتا ہے۔ جدید سائنس ثابت کر چکی ہے کہ کلی کرنے سے گلا خراب ہونے سے محفوظ رہتا ہے اور دانت اور مسوڑے بھی خراب ہونے سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ کلی کرنے سے ان پر خوراک کے ذرات جو انفیکشن کا باعث بنتے ہیں دور ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، اس میں موجود مٹی اور دھول، وضو کرنے سے یہ گندگی بھی دور ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد چہرہ دھونا، اور دونوں ہاتھوں کو دھونے سے بھی جراثیم اور انفیکشن سے بچ جاتے ہیں۔ اور کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے بھی تو ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں، بار بار ہاتھ کو دھوئیں، منہ کو دھوئیں، ماسک ہمیشہ پہنتے رہیں،
ڈاکٹر کا یہی حکم ہے، سر سے لے کر پیر تک یعنی بدن کو چھپائے رہیں، ماسک زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ آخر میں کہوں گا، کرونا وائرس زبان حال سے کہہ رہا ہے، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لو، معافی مانگ لو، پردے کا خیال رکھو، اسلامی حجاب پہنو، بے پردگی سے دور رہو۔ کرونا وائرس زبان حال سے کہہ رہا ہے، تمام مسلمان عورتوں سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لو، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لو، معافی مانگ لو، پردے کا خیال رکھو، اسلامی عورتیں، اسلامی ماں بہنیں اسلامی حجاب پہنیں، بے پردگی سے دور رہیں، اور تمام مسلمان مردوں سے مخاطب ہو کر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وضو کا اہتمام کرے، وضو کرنے سے ہی تمام بیماری دور ہو جائے گی۔ اور مسلمان عورتوں سے میں مخاطب ہو کر یہ میں اپیل کرتا ہوں، یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ جو بے پردگی میں گھوم رہی ہیں، اب اللہ کے واسطے اس کرونا وائرس کے خوف کو رکھتے ہوئے، ڈر کو اپنے دل میں بساتے ہوئے، اور اللہ اس کے رسول کو حاضر رکھتے ہوئے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے حجاب کو اپنائیں، پردہ پہنے، بے پردہ ہو کر باہر نہ گھومیں، کیونکہ اسلام جو طریقہ حیات ہے یہی سب سے بہتر سبق سکھلاتا ہے، کیونکہ اسلام نے مسلمان عورتوں کو حجاب میں رہنے کا حکم دیا، پردہ میں رہنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ ہمیں تمام مسلمانوں کو